بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک عظیم صحابی حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی اہلیہ حضرت رومان کا واقعہ سنائیں گے۔ یہ صرف ایک شادی کا واقعہ نہیں بلکہ اخلاق، وفاداری، صبر اور محبت کا ایسا مثالی رشتہ ہے جو ہر شخص کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت رومان کا نام اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم اور معزز شخصیت کے طور پر لکھا گیا ہے، جو صرف ایک محبت کرنے والی بیگم ہی نہیں بلکہ ایک عظیم ماں بھی تھیں، جن کی بیٹی المومنین حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت رومان کا اصل نام زینب بنت عامر تھا۔ آپ قریش کے ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب پہلی شادی ابو عامر بن عمیر سے ہوئی تو دونوں کا رشتہ بہت محبت اور سمجھ سے بھرپور تھا، مگر اللہ کی مصلحت سے کچھ عرصے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، مگر حضرت رومان نے صبر اور توکل کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے آپ سے شادی کی۔ حضرت ابو بکر صرف ایک عظیم صحابی ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست اور اسلام کی تاریخ کا سب سے عظیم شخصیت میں سے ایک تھے۔ آپ کی شادی حضرت رومان سے ایک مثالی رشتہ تھا، جس میں محبت، وفاداری اور دین کی محبت شامل تھی۔ جب حضرت ابو بکر اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے مرد بنے تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ قریش کی دشمنی، مشرکین کی طرف سے تکلیف اور ہر طرف سے اضطراب کا ماحول تھا، مگر اس مشکل وقت میں حضرت رومان نے اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی شکایت کا اظہار نہیں کیا بلکہ ہمیشہ صبر، توکل اور ایمان سے کام لیا۔ حضرت رومان کا سب سے عظیم مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ام المومنات حضرت عائشہ کی ماں بنایا۔ حضرت عائشہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہی نہیں بلکہ اسلامی علم، فقہ اور حکمت کا ایک عظیم مرکز تھیں۔ یہ ان کی ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت عائشہ اتنی عظیم شخصیت بنی۔ حضرت رومان کا صبر اور ان کا اخلاق تب اور بھی زیادہ بڑھ گیا جب ان کی بیٹی المومنین حضرت عائشہ پر منافقین نے بہتان لگائے۔ یہ وہ واقعہ تھا جو اسلامی تاریخ کا ایک عظیم امتحان تھا، جسے واقعہ لوگ کہتے ہیں۔ جب یہ جھوٹی افواہیں پھیلیں تو حضرت رومان نے اپنی بیٹی کا ہر حال میں ساتھ دیا، انہیں تسلی دی اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کا صبر اور حکمت کا درس دیا۔ جب اللہ نے سورہ النور میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا واضح طور پر بیان فرمایا تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو شخص صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت رومان کے لیے یہ ایک عظیم آزمائش تھی، مگر ان کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہا۔ حضرت رومان کی وفات حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت سے پہلے ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے پاس فرمایا، جو جنت کا حسین اور نورانی لوگوں میں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ رومان کی قبر کو دیکھے۔ یہ جملہ ان کی عزت، ان کے صبر، ان کی وفاداری اور ان کی ایمان کی کامل مثال ہے۔ آج ہم نے حضرت رومان اور حضرت ابو بکر صدیق کے رشتے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل محبت صرف دنیاوی فائدے اور مال و دولت پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ اصل محبت وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، جو ایک دوسرے کی حمایت، صبر، وفاداری اور اخلاق سے بھرپور ہو۔ اگر آج ہم چاہیں کہ ہماری شادیاں اور رشتے اسی طرح مضبوط ہوں تو ہمیں صرف ایک چیز اپنانی ہوگی: اللہ کی رضا۔ جو رشتے صرف دنیا کے فائدے کے لیے بنتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، مگر جو رشتے اللہ کی رضا اور دین کی محبت پر مبنی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ برقرار رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں حضرت رومان اور حضرت ابو بکر صدیق کی مثالی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسے رشتے نصیب کرے جو اللہ کی رضا اور اخلاقیات پر مبنی ہوں۔ آمین۔ خدا حافظ۔